اس وقت کائنات کی سب سے بڑی نصیحت اور کائنات کی سب سے بڑی واعظ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نہ اس سے بڑی کوئی نصیحت ہے، نہ اس سے بڑی کوئی واعظ ہے۔ اس لیے کہ کائنات فانی میں ایک ایسی حقیقت جس سے ایک نہ ایک نے سب کو دوچار ہونا ہے اور سب کو ملاقات کرنا ہے، اسے روایات میں موت کے نام سے جانا گیا ہے۔ یہ موت اٹل ہے، یہ موت سچ ہے، یہ موت حقیقت ہے۔ کب کسے کہاں کس عالم میں یہ موت آئی، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جانے والا ظاہر نبی آج 26 سفر ہے، سب کی آنکھوں نے دیکھا 14 سفر 15 سفر، یہ مسلسل چہلم ایام خدمت عزا بڑے شوق اور بڑے اطمینان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ سال آئندہ بھی ہم فرش غم حسین بچھائیں گے۔ اور غالباً ابھی مرحوم کے انتقال کے بعد چھوٹی سی ایک وائس میل جو میرا ذہن کے گروپ اس پہ آئی تھی، غالباً بخشی تالاب کے ان کے کوئی عزیز تھے، 21 سفر کو ان کے یہاں پروگرام ہوتا ہے۔ جب انہوں نے شکوہ کیا کہ بھیا آپ نہیں آئے، تو انہوں نے بھائیا اس سال ہم نہیں آئے، لیکن کوشش ہوگی سال آئندہ آپ کے یہاں ضرور حاضری دیں گے، مگر نہیں پتا کہ سال میں کب کسے موت کہاں گلے لگے لے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں۔ سب سے بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑی واعظ ہے، بس جلدی جلدی دو تین جملے سن لیں آپ۔ یاد رکھیے یہ موت ہے جو سب کو آئے، نہ امیر نہ غریب نہ گورا نہ کالا نہ ہندوستان نہ امریکہ نہ لندن، کوئی نہیں بچے گا، سب کو اپنے گلے لگے۔ اس موت کے لیے ہر حال میں ہمیں آمادہ رہنا ہے، اس موت کے لیے ہر حال میں ہمیں تیار رہنا ہے، اس لیے کہ جب موت اپنے چنگل میں انسان کو لیتی ہے تو لمحہ بھر کا وقت بھی انسان کو میسر نہیں ہوتا۔ غالباً جناب سلیمان کے زمانے میں ایک شخص جناب سلیمان پیغمبر کے پاس آیا، نبی اللہ دل گھبرا رہا ہے، کیفیت عجیب سی ہو رہی ہے، آپ کی حکومت ہواؤں کو ہے، آپ ہواؤں کو حکم دے دیجئے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کے کسی اور شہر منتقل کر دیں۔ جناب سلیمان کی ہواؤں کا حکومت تھی، کائنات کا حاکم تھے، حکومت کر رہے تھے، ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے اس شخص کو اپنے دوش کو بلند کیا اور بلند کر کے جہاں اس کی خواہش تھی اسے وہاں پہنچا دیا۔ اتنے میں ملک الموت جناب سلیمان کے پاس آئے، یا نبی اللہ آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ کیا ہوا کہ اس کی موت فلاں شہر میں لکھی تھی، میں سوچ رہا تھا یہ وہاں پہنچے گا کیسے، لیکن ہاں جس کی موت جہاں جب جس عالم میں ہوتی ہے وہ کھینچ کر کے خود اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ لہذا موت ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے۔ یہاں تک ابھی آپ آئے ہیں، اس جنازے کو آغوش قبر کے حوالے کریں گے، اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ سنا اپنا یہاں تک جنازہ لے کے آپ آئے ہیں، جنازے کو آغوش قبر کے حوالے کریں گے، اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ امیر کائنات کا جملہ ہے، ایک حسرت جو روز قیامت کی روایات اور آیات میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ روز قیامت ہر انسان حسرت کرے گا، خدایا کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تاکہ میں تیری بندگی کر سکوں، کچھ کار خیر کر سکوں، تیرے لیے عبادتیں انجام دے سکوں۔ امیر کائنات نے کہا جب تم کسی جنازے کو لے کر کے وادی قبرستان تک جاؤ اور وہاں سے پلٹ کر کے اپنے گھروں کو آؤ تو ایسا تصور کرو کہ خدا نے تمہیں ایک مہلت اور عطا کی ہے، خدا نے تمہیں ایک توفیق اور عطا کی، کیوں کہ اس سے بڑی نصیحت نہیں ہے، اس سے بڑی واعظ نہیں ہے۔ میرے ذریعے یہاں تک آئیں، کوشش کریے گا، صبح کا اس لیے وقت ظاہراً آرام کا ہوتا ہے، اکثر چہرے اور ایسے افراد ہیں جو ظاہراً اس وقت تک آرام کرتے ہوں گے، مگر جیسی خبر ملی کہ جنازہ اٹھ رہا ہے، بستر آرام کو چھوڑ دیا، یہاں تک چلے آئے۔ جب اتنی زحمت کی تو کوشش کریے گا، وہ عمل بھی کر کے ضرور جائیے گا کہ قبر مکمل ہونے کے بعد انگشت کو قبر پہ گڑائے، 7 الگ الگ مقامات پر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھیں، اس لیے کہ جب تک آپ کی انگلیوں کے نشان
قبر پر ہوتے ہیں، مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس انسان کی سچائی، اس انسان کی حقیقت، اس انسان کی واقعیت، چاہے ہم ہو چاہے آپ، یہی ہے کہ علامہ جوادی نے کہا مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ اور آگے بڑھ جاؤں، اب یہ جنازہ رکھا ہے، غسل ہوا، کفن نئے لباس ایمان سے دیا گیا، لیکن ہوگا کیا کہ جیسے ہی آپ جنازہ قبر کے حوالے کریں گے، مٹی ڈالیں گے، نہیں غور کیا آپ نے، ابھی آپ نہا دھو کے نیا لباس پہن کے آئیے، تھوڑا سا کیچڑ آپ نے کوئی ڈال دے تو پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں، گھبراتے ہیں کہ نہیں؟ علامہ جوادی نے پھر کہا کسی کے منہ سے نہ نکلا ہمارے دفن کے وقت، کسی کے منہ سے نہ نکلا ہمارے دفن کے وقت، کہ خاک ان پہ نہ ڈالو یہ ہیں نہائے ہوئے۔ بابا تلاشا کے گورے کفان، مگر سجاد نہ غریب، ہاتھوں میں کھڑیا، پاؤں میں بیڑیا۔ اللہ اکبر، باخری فکرہ ہے، تقریر تمام ہے، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو مرحوم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائیں، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کے قطرے مرحوم کی ترغیب روح کا سبب بن جائیں۔ بازاداروں، تاریخ میں کہتی 11 محرم جب قافلہ نکلا تو زینب بھیا کی لہر سے رخصت ہو گئی، مگر جب بھائی کا چہلم کرنے، آخری پروگرام چہلم کرنے بھائی آیا تھا، اس لیے قریب کربلا کا تعزیہ اٹھنا ہے، کربلا کے 72 ٹکڑوں کا، کربلا کے 72 پاروں کا ماتم کرنا ہے۔ چلو چل کر کے جنازے کو کاندھا دے دیا جائے، چلو چل کر کے تابوت کو کاندھا دیا جائے۔ تاریخ کہتی جب قافلہ واپس کربلا آیا، زینب بھیا کی لہر تبین کر چکی، ایک مرتبہ سجاد سے پوچھتی ہے سجاد میرے غازی کی قبر کہاں ہے؟ تاریخ کہتی زینب کو ساتھ لیا، لے کر کے قبر غازی پر گئے، نشان قبر غازی دکھایا۔ اب زینب ہے، کبھی نشان قبر غازی دیکھتی ہے، کبھی بھیا کا چہرہ دیکھتی ہے، سجاد کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی نشان قبر غازی دیکھتی ہے، کبھی سجاد کا چہرہ دیکھتی ہے۔ دیکھ کر کے کہتی ہے سجاد میرے غازی کا قد بڑا تھا، وہ قبر چھوٹی کیوں بنائی؟ پلٹ کر کے سجاد کا اے بھائی اماں لاشا پامال ہو گیا تھا، مجھے جتنا چچا ملا میں نے چچا کی خبر بنا دی ہے۔ اے بھائی خدا حافظ، اے مولا کے عزادار خدا حافظ، جانا بارگاہ امام میں سلام کہنا، انشاءاللہ صف عزا کا اہتمام بارگاہ حسین میں کرنا۔ جاؤ خدا حافظ، جاؤ بارگاہ حسین میں، جاؤ بارگاہ آقا میں۔ اے جانے والے جانا، آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام کہہ دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ